اے سیدہ کے لال سلام ہو سلام اے سیدہ کے لال سلام ہو حسین کے وقار کو سلام سلام ہو حسین کے وقار کو سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام سیدہ کے لال ماہ محرم الحرام اور عشرہ محرم کے حوالے سے اور شہدائے کربلا کی خدمت میں خراج عقیدت اور بطور خاص امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی اور عظیم شہادت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس پروگرام کو ARYQ-TV نے سجایا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ARYQ-TV اور اس سے متعلق ہر فرد کی طرف سے شہدائے کربلا کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت ہے۔ ناظرین، فلسفہ شہادت کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ آیا بنیادی طور پر جو شہادتوں کا سلسلہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، بڑی فضیلت ہے، اور صحابہ میں سے تو بعض ایسے بھی ہیں کہ نبی کریم کھجور کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے جہاد کا حکم فرمایا، جتنی کھائی کھجوریں وہ کھا لی، بقیہ کھجوریں چھوڑ دی اور جہاد میں چلے گئے اور جناب جام شہادت نوش کر لیا۔ یہ جذبہ شہادت تو ظاہر ہے اس کی فضیلت ہوگی، اس کی اہمیت ہے اور اس کے درجے ہیں، یہ ایک منصب ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدین نے اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اپنے جذبے کے مطابق۔ تو آج ہم فلسفہ شہادت کے حوالے سے بنیادی طور پر بات کریں گے اور اس پر دیگر موضوعات بھی انشاءاللہ شامل کریں گے، ذیلی موضوعات۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب، جو کہ ممتاز و معروف عالم دین ہے ماشاءاللہ۔ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، بہت عمدہ عالم دین ہیں، بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، چونکہ موقع ایسا ہے کہ شہادتوں کا ذکر ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ شہادت پر ہم بات کریں فلسفہ شہادت سے آگہی نہ ہو، تو فلسفہ شہادت کے حوالے سے فرمائیے گا، معنی کیا ہیں شہادت کے، اور فلسفہ شہادت پر کچھ گفتگو فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ دیکھیں کہ جب یہ ہم شہادت کا لفظ ذکر کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو اور لغت کی کتابوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، مفسرین کے ہاں اس لفظ کا استعمال دیکھتے ہیں، تو عام طور پر دو معانی اور دو مفاہیم ہمیں نظر آتے ہیں جو لفظ شہادت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ایک معنی تو ہے کسی مقدمے میں، کسی معاملے میں گواہی دینا کہ آیا ایسا ہوا تھا یا ایسا نہیں ہوا تھا، تو کسی بھی معاملے میں گواہی دینا، یہ ایک معنی ہے اس کا شہادت کا۔ اور دوسرا معنی ہے حاضر و موجود ہونا، تو اس حوالے سے بھی شہادت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان دونوں معنی میں مختلف مقامات پر اس لفظ کو ذکر فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ گواہی کے معنی میں تو بہت مقامات ہیں قرآن کریم میں جہاں اس لفظ کو ذکر فرمایا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، فرمایا کہ اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ملائکہ گواہ ہیں، اولو العلم اہل علم گواہ ہیں اس بات کے کہ اللہ ہی ہے اور اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ شہید اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو گواہی کے معنی، قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ، اے محبوب آپ ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑی گواہی کون سی ہے، کس کی ہے، پھر فرمائیے آپ خود ہی بتا دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ تو یہاں یہ تمام آیتوں میں اور زیادہ تر آیتوں میں یہ گواہی کے معنی میں یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ پھر موجودگی کا معنی بھی یہ لفظ دیتا ہے، حاضر و موجودگی کا معنی۔ چنانچہ سورۃ البروج کے اندر ارشاد فرمایا، تیسری آیت میں فرمایا کہ وشاہد و مشہود، شاہد و مشہود کی قسم۔ تو وہاں پر اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ شاہد و مشہود کون ہے، یعنی ایک وہ کہ جو موجود ہے اور ایک وہ کہ جہاں موجود ہے۔ تو یہ موجودگی کا معنی تو دے رہا ہے یہ لفظ۔ گو کے بعد مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس میں بھی گواہی کا معنی موجود ہے، لیکن زیادہ تر علماء نے اس میں موجودگی کا معنی کیا ہے۔ چنانچہ کئی مفسرین نے اس میں اس بات کو ترجیح دی کہ اس سے قیامت کا دن مراد ہے، مشہود سے مراد، اور شاہدین وہ لوگ ہیں کہ جو وہاں پہ موجود ہوں گے میدان محشر میں، جب سب کے سب جمع ہوں گے تو وہ سب شاہدین ہیں، اور مشہود جو ہے وہ قیامت کا دن ہے۔
بعض علماء نے روایتوں اور احادیث کی روشنی میں فرمایا کہ جمعے کا دن یوم مشہود ہے کیونکہ اس دن فرشتے موجود ہوتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بعض نے کہا یوم عرفہ ہے، حجاج موجود ہوتے ہیں میدان عرفہ میں، یعنی قیامت بھی، جمعہ بھی، عرفہ بھی، یوم النحر بھی، قربانی کا دن، کیونکہ یہاں قربانی والے، ادھر حجاج، اور سب کے سب مطلب حج میں، کوئی مناسک میں، کوئی کسی فعل میں وہ جمع ہیں، موجود ہیں۔ تو گویا کہ قرآن نے گواہی کے معنی میں بھی اس لفظ کو ذکر فرمایا اور اس کو موجودگی کے معنی میں بھی ذکر فرمایا۔ اب اگر ہم اس کو اس خاص شہادت کے طور پہ دیکھیں کہ جب ہم کربلا کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، غزوہ بدر بیان کر رہے ہیں، شہداء اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، شہداء اہل بیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو جب یہاں پر شہادت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایک ظاہر ہے کہ ایک خاص تصور آتا ہے کہ ان شہداء کی ہم بات کر رہے ہیں، ان شہادتوں کی بات کر رہے ہیں کہ جن میں اپنے خون کو بہا کر انہوں نے ایک منصب کو پایا، ایک عزت کو پایا، ایک فضیلت و مرتبے کو پایا۔ تو یہاں پر شہادت کا کیا معنی ہوگا؟ علماء نے یہاں پر بھی ان دونوں معانی سے استفادہ کیا۔ چنانچہ اگر گواہی کا معنی لیا جائے تو یہ بھی بالکل درست ہے کہ شہید جو ہے وہ شہید ہو کر اپنے خون کے ذریعے گواہی دیتا ہے، اور لوگ تو زبان سے کہتے ہیں اللہ ایک ہے، یہ خون سے کہہ رہا ہوتا ہے اللہ ایک ہے، کہ اسی کے نام پر میں زندہ رہا، اسی کے نام پر میں نے جان جانے آفرین کے سپرد کر دی ہے۔ تو گویا کہ خون کے ذریعے وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے، اس کا قطرہ قطرہ گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ گواہی کا معنی، اور موجودگی کا معنی بھی ہے کہ اور لوگ تو جنت میں یا اپنے ٹھکانے پر بعد میں موجود ہوں گے، یہ جیسے ہی شہادت پاتا ہے اپنے مقام پر اسے حاضر کر دیا جاتا ہے، یا فرشتے اس کے بعد حاضر ہو جاتے ہیں، یہ دونوں طور پر ہے۔ تو اس سے شہادت کا ایک خاص مفہوم اور ایک حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس منزل کو پانے کے لیے کہ جہاں پر وہ چاہتا ہے، پوری زندگی تمنا کرتا ہے، وہ جو حضور علیہ السلام تمنا کرتے تھے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، میں چاہتا ہوں کہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ، پھر شہید کیا جاؤں۔ یعنی خون کے ذریعے سے جو گواہی ہوتی ہے، یہ خاص وہ منصب ہے کہ جو ایک اسلام کی گویا کہ پہچان ہے، اور اس کو اہمیت دی گئی ہے تاکہ اسلام کو ایک خاص انرجی حاصل ہوتی ہے، اور اس میں بظاہر وہ چلا جاتا ہے لیکن ایک خاص حیات کے ساتھ پھر اسے اللہ تبارک و تعالی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ کیا کہنے مفتی صاحب کی ابتدائی گفتگو سے یہ بات سامنے آئی کہ شہادت بہت وسیع تر معنوں میں اسے لکھا گیا ہے اور اس کے معنی اور مفاہیم بیان فرمائے گئے، جیسا کہ گواہی کی صورت میں بھی اس کو۔ اچھا، پھر یہ کہ ایک مبتدی کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آیا کلمہ شہادت، دوسرا کلمہ، اسے بھی کلمہ شہادت کہا جاتا ہے، تو یہاں شہادت سے جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ میں چاہوں گا اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس میں دیکھیں کلمہ شہادت کو جو شہادت کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر دو گواہیاں ہیں، جیسے بھی حضرت نے تفصیل سے بتایا جو ہے وہ شہادت کے معنی، تو یہاں جو شہادت کا معنی ہے گواہی والا معنی۔ تو چونکہ اس کے اندر نطق بالشہادتین ہوتا ہے، دو گواہیاں دی جا رہی ہوتی ہیں، ایک اس بات کی گواہی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، اور دوسری گواہی جو ہے وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی ہے۔ ان دو گواہیوں کی بنیاد پر شہادتین ہے، ان شہادتین کے سبب جو ہے اس کو کلمہ شہادت کہا جاتا ہے، کیونکہ اپنے ضمن میں دو گواہیوں کو لیے ہوئے ہیں۔ اس کے فضائل بھی بیان ہوئے، اور فضائل کے تحت جو ہے جنت کی بشارتیں بھی دی گئیں۔ یہاں میں یہ اس پہ روشنی ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کلمہ طیبہ کو پڑھ لینا یہ نجات کے لیے کافی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تمام نصوص کو، آیات کو، احادیث کو جب ہم من حیث الکل، من حیث الجموع دیکھتے ہیں، کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث کو دیکھ کر کوئی حتمی حکم نہیں لگایا جاتا، بلکہ جو ہے وہ پورے کل، ٹوٹیلٹی، کلیت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ پورے قرآن کو دیکھیں گے، احادیث کے پورے ذخیرے کو دیکھیں گے، پھر ان کو آپس میں ربط دیں گے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا آپس میں تعارض نہیں ہے۔ خود اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں کثیر اختلاف آتے۔ قرآن کریم میں کنٹراڈکشن کی جو نفی کی ہے اللہ نے، اس کو نفی کر کے اس بات کی علامت قرار دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس میں تعارض نہیں ہے، یہ تعارض سے پاک ہے۔ تو چونکہ قرآن وحی جلی ہے، وحی مطلوع ہے، اسی طرح احادیث کریمہ بھی وحی غیر جلی ہیں، وحی غیر مطلوع ہیں، تو وحی کوئی بھی ہو، چونکہ وہ وحی ہے، ایک چاہے جلی ہو چاہے خفی ہو، تعارض اور تناقض سے، تضاد سے، کنٹراڈکشن سے پاک ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید کی طرح احادیث کریمہ کے اندر بھی تعارض اور تناقض نہیں ہے. جہاں کہیں بظاہر محسوس ہوتا ہے تو وہاں اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. وہ تطبیق ہوتی ہے, ناسخ منسوخ کو دیکھا جاتا ہے, ترجیح کو دیکھا جاتا ہے, وہ ایک پوری اس کی ایک بحث ہے الگ. اشارہ میرا مقصود یہ تھا یہ کرنا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینا, صرف کلمہ شہادت پڑھ لینا یہ نجات کے لیے کافی ہے, ایسا نہیں ہے. جب ہم تمام نصوص کو دیکھتے ہیں تو سامنے آتی یہ بات کہ جہاں کہیں یہ بشارتیں ہیں وہ بشارتیں مقید ہیں اس کے مقتضا پر عمل کرنے کے ساتھ, کہ ایک تو پورا کلمہ جو ہے صرف ایک شہادت نہیں, وہ اختصاراً جو یوں کہا گیا لا الہ الا اللہ, اختصاراً یہ کہا گیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, ٹھیک ہے. اختصاراً اس لیے کہا گیا کہ اب پورے کلمہ طیبہ کا جب آپ اختصار کریں گے تو صرف لا الہ تو اختصار بنتا نہیں ہے. شاعروں نے ضرور ضرورت شعری کے پیش نظر کیا ہے, لیکن نثر میں عام حالات میں صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے جو ہے وہ ایہام ہوتا ہے, نفی کا, صرف اس بات نہیں ہے. تو اس لیے اس کا جب اختصار کیا گیا تو اختصار پورا ٹکڑا کیا گیا, لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو اس میں محمد الرسول اللہ موجود ہے, وہ گواہی ہوگی تو ہی داخل الجنہ, یہ نہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ, نہیں, جہاں لا الہ الا اللہ کہا گیا تو پورا کلمہ مراد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات. دوسری بات یہ کہ صرف کلمہ زبان سے کہنا مراد نہیں ہے, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, جو دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, اقبال نے کہا تھا نا. تو اصل ہے اس کے مقتضا پر عمل کرنا. کلمہ طیبہ کے جو مقتضیات ہیں یعنی تمام ضروریات دین کو تسلیم کرنا, تمام جو احکام ہیں ان احکام کو دل سے ماننا, یہ ضروری ہے نجات کے لیے, نجات اخروی کے لیے. لیکن اس کے اندر بھی نجات اولی نہیں ہے, یہ ہے بالآخر دخول جنت. نجات اولی تب ہے کہ جب آپ عمل بھی کریں گے, صرف اعتقاد نہیں, تمام ضروریات دین کو ماننا, یہ ہو گیا لا الہ الا اللہ جو آپ نے کہا, تمام ضروریات دین کو مانتے ہوئے. تو اس سے آپ کو نجات ملے گی, نار سے دائمی نجات ملے گی. لیکن جو اولی ہے کہ دخول اولی جنت میں ہونا, شروع سے ہی بغیر دوزخ میں داخل ہوئے براہ راست جنت میں جانا, یہ تو اس وقت ہے کہ جب آپ ان پر عمل بھی کریں گے. عمل بالارکان بھی ضروری ہے, اس کے لیے صرف تصدیق بالقلب یا اقرار باللسان نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل بالارکان, وہ جو ضروریات ہیں ان پر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جی عامل الصالحات, بالکل جو ہے کبائر سے بچنا ہے, فرائض و واجبات کو بجا لانا ہے. قرآن میں جگہ جگہ ارشاد ہے, بالکل. اور یہ جگہ جگہ دیکھیں آپ کو یہ ملے گا. اور احادیث کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے وہ کسی کو کسی مخصوص ایک امر کا فرمایا, دوسری جگہ دوسرے امر کا فرما دیا, تیسری جگہ تیسرے امر کا فرما دیا, چوتھی جگہ چوتھے امر کا فرما دیا, اور اس کو جو ہے نجات کا مدار قرار دے دیا. تو وہ کیا تھا, وہ سائل کے ضرورت کو دیکھ کر موقع محل کے اعتبار سے اس کو جو چیز اس کے لیے دیکھا کہ اس میں یہ خرابی ہے, اس خرابی کو دور کرنے کے لیے وہ بتایا, ورنہ تمام چیزوں پر عمل کرنا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ, اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد بڑی حکمتوں بھری باتیں ہیں. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. سیدہ کلال کے عنوان کے ساتھ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت کو خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے. فلسفہ شہادت آج ہمارے پروگرام کا موضوع. اور یہ جو شہادتین کا ذکر فرمایا, دوسرے کلمے کو کلمہ شہادت کہا جاتا ہے, تو اس کے جو آخری میں چاہوں گا آپ کے جواب کے الفاظ ہم تک پہنچ جائیں. تو رئیس بھائی میں بتا رہا تھا, تو اب جو میں نے گفتگو کیا, اب ذرا شہید کو اس کلمہ شہادت کے ساتھ ربط دے کے دیکھیں, تو دیکھیں یہاں سامنے آتا ہے کہ دیگر لوگ, عام لوگ جو ہیں وہ اپنی زبان کے ذریعے گواہی دیتے ہیں, دل میں تصدیق, زبان سے اقرار, زبان کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے گواہی دیتے ہیں. لیکن جو شہید ہوتا ہے وہ اپنا خون بہا کر, اپنی جان کا نذرانہ پیش کر یہ گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ اپنے خون سے یہ گواہی دے رہا ہے, تو اس کی گواہی جو ہے دیگر کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کی گواہی, اسی لیے اس کو اس گواہی کے نتیجے میں اجر بھی دوسروں کے مقابلے میں اعلیٰ مل رہا ہے. اس لیے اجر بھی وہ مل رہا ہے کہ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو, قرآن یہ کہتا ہے ان کو مردہ نہ سمجھو, قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت میں, قرآن کہہ رہا ہوں, احادیث کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ جنت میں ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں, سبز پرندوں کے پوٹوں میں جو ہے ان کی روحیں جو ہے وہ رزق حاصل کرتی ہیں, اڑتی ہیں وہاں پر. تو یہ ان کو مرتبہ اعلیٰ ملا. یہاں بس ایک چھوٹی سی بات کی طرف اور اشارہ کروں گا کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے
پھر اس کے کہنے کے بھی اپنے اپنے درجات ہیں. ایک ہے عوام کا کہنا، ایک ہے سالکین کا کہنا، پھر ایک ان میں خواص کا، پھر اخص الخواص کا. اب عام جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو وہ گواہی دیتے ہیں ای لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور جب سالکین کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ای لا مقصود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارے کسی عمل کا مقصود نہیں ہے. اور جب خواص کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ای لا مشہود الا اللہ، کہ کوئی بھی اللہ کے سوا ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ہمیں ہماری جو نظر ہے وہ صرف اور صرف اللہ پہ ہے، اسی کی طرف لگی ہوئی ہے. اور اخص الخواص کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ای لا موجود الا اللہ، وہ کہتے ہیں ہم تو بھائی یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہے ہی نہیں، بس تو ہی تو اللہ ہو، بس تو ہی تو اللہ بس اللہ بس باقی ہوس. کیا کہنا. اچھا مفتی صاحب نے جو اپنے جواب کے آخر میں جو بات ارشاد فرمائی، وہیں سے میں ایک سوال کشید کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جیسا کہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اگر اس حوالے سے ہم دیکھیں تو شہادت تو ڈیتھ یا موت کے بغیر ممکن نہیں ہے، موت کا اس کا ایک پروسیجر ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم اس کی تطبیق کرنا چاہیں ان دونوں چیزوں کی، کہ وہ شہید بھی ہے، وہ موت کا ذائقہ بھی چکھ رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ بھی ہے، تو اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ تمام مخلوقات کے لیے ایک ضابطہ، تمام جانداروں کے لیے ایک ضابطہ اس نے مقرر فرما دیا زیرو کے لیے، کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک وعدہ الہی ہے. تو کہ ہر زیرو کو موت چکھنی ہے اور موت کو اس نے قبول کرنا ہے اور موت نے اس پر گزرنا ہے. تو یہ وعدہ الہی ہے. تو اس وعدہ الہی کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے ہر زیرو کے ساتھ فرمائی ہے. کوئی بھی زیرو ایسا نہیں ہے کہ جس پر یہ وعدہ مکمل نہ کیا گیا ہو یا جس کو اس مرحلے سے نہ گزارا گیا ہو. حتیٰ کہ شہید سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام کی حیات ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے کہ انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک فی الفور زندگی عطا فرما دیتا ہے، لیکن اس مرحلہ موت سے انہیں بھی گزارا گیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، یعنی ایک آن کے لیے صحیح مگر آنی ہے، کیونکہ وہ وعدہ الہی کی تکمیل ہے. تو شہید تو بہرحال امتی ہوتا ہے. اچھا اب یہاں پر یہ جو ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ شہادت اور پھر اس کو بہرحال وہ بھی موت سے گزرتا ہے، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جاتا ہے، خون بھی بہہ رہا ہوتا ہے، اور پھر اسے زندہ بھی ہم نے کہنا ہے. تو ہم ان دونوں باتوں کو کیسے ایکسیپٹ کر لیں؟ آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ خون بہہ رہا ہے، بظاہر تو بالکل آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ دیکھ رہی ہیں کہ خون بہہ رہا ہے، زبان پہ پابندی ہے کہ ولا تقولوا مردہ نہ کہو، دل پہ پابندی ہے ولا تحسبن، گمان نہ کرنا کہ مردہ نہیں کرنا. یعنی آنکھوں کو دکھایا کچھ جا رہا ہے اور زبان و دل کو کہا جا رہا ہے کہ کہنا نہیں ہے کہ مردہ ہے. آخر کیا تطبیق اور کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ فلسفہ موت و حیات کا فرق ہے. یعنی ایک فلسفہ موت و حیات وہ ہے جو ہمارا اور عوام کے لیے ان کے نزدیک ہے، اور ایک فلسفہ موت و حیات وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہے. ہمارے نزدیک فلسفہ موت و حیات سارا دار و مدار کرتا ہے کہ جب دیکھا کہ روح نکل گئی ہے، خون بہ رہا ہے، اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہم موت کا حکم لگا دیتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کسی کو چلتا پھرتا آتا جاتا جیتا جاگتا دیکھتا، اس کا زندہ کہہ دیتے ہیں. تو یہ ہمارا معیار ہے، ہمارے فیصلے یہ. لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک اور قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں مختلف معاملہ ہے. کفار چلتے پھرتے آتے جاتے ہٹے کٹے کھاتے پیتے تھے، لیکن انہیں قرآن نے مردہ کہا ہے. فرمایا کہ اے محبوب انک لا تسمع الموتى، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے. لوگ اس کو سماع موتا کی طرف بھی لے جاتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ظاہر ایک بڑی تعویل یہی ہے کہ اس سے مراد وہ کفار ہیں کہ جو چلتے پھرتے مردے تھے، چلتے پھرتے مردہ تھے. تو چل پھر رہے ہیں مگر فرمایا انک لا تسمع الموتى، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے. بظاہر یہ فرمایا کہ ان کے لیے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں، نگاہیں ہیں دیکھتے ہیں، مگر لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ایسے ہیں کہ سمجھتے نہیں ہیں. اس دل کی ناسمجھی کی وجہ سے گویا دل کی موت کو ان کی موت قرار دیا گیا. تو ان کے چلتے پھرتے ہونے کے باوجود فرما دیا گیا کہ ان کی محض چلنے پھرنے کو زندگی گمان نہ کرنا، یہ مردہ ہیں. اور ادھر دوسری جانب
جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، فرمایا کہ یہاں اس کی موت کو دیکھ کر یہ نہ کہنا کہ مر گیا، بلکہ فرمایا کہ زندہ ہے یہ. موت کو سمجھے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح صبح دوام دوام زندگی ہے یہ. تو اس لیے ہمیں اللہ کا جو فلسفہ موت و حیات ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور شہید میں اللہ نے وہی فلسفہ دکھایا ہے کہ جسے تم بظاہر سمجھ رہے ہو کہ اس کے اعضاء منقطع ہو چکے ہیں، یہ چونکہ ہماری راہ میں. یہاں پر ایک نقطہ فی سبیل اللہ والا بھی بہت اہم ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات. اس میں فی سبیل اللہ کو اگر درمیان میں سے تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ مائنس کر دیں تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا ہے. کیونکہ دیکھیے کہ لمن یقتل، جو قتل کر دیا گیا، نہیں جو ہماری راہ میں قتل کیا گیا نا، اللہ کی راہ مردہ نہ کہو. مطلقاً کوئی قتل کیا گیا تو وہ تو ہے بھی مردہ، کہو بھی مردہ اسے جو مطلقاً مارا گیا ہے. لیکن اگر فی سبیل اللہ بڑا اچھا نقطہ بیان. لیکن یہاں پر فی سبیل اللہ میں پھر اس کے مفہوم میں استدلال میں وہ جو ظلمن مارا گیا، وہ گو کہ صراحتاً فی سبیل اللہ تو نہیں مارا گیا، وہ نکلا بھی نہیں تھا، وہ ویسے ہی جا رہا تھا، لیکن ظلمن تو وہ اس میں حکمن شامل ہے. تو خواہ حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، ہے فی سبیل اللہ میں اگر تو وہ شہداء ہیں، چاہے حقیقی ہوں یا حکمی ہوں. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک انسان کا زندہ ہونا بھی وہی معتبر ہے جو اللہ ہی کے لیے ہو، وہ زندگی بھی وہی مقبول ہے جو اللہ کے لیے ہو. ورنہ کفار زندہ تھے مگر مردہ تھے وہ. اور موت بھی اللہ کے نزدیک وہی محبوب ہے جو اللہ کے لیے ہو. تو اگر یہ اللہ کے لیے ہو تو پھر وہ آیت بھی مکمل ہو جاتی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے. تو کاش کہ ہمیں یہ مقام نصیب ہو کہ ہمارے جتنے بھی اعمال و افعال ہیں ابھی جیتے جی جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کاش کہ اس میں بھی للہ ہی کا جو لفظ ہے نا، جس سے للہیت بنتی ہے پھر وہ بھی آ جائے. اور جب ہم دنیا سے جائیں تو کاش کہ ہمارا جانا بھی اللہ ہی کے لیے ہو، یعنی یہاں ہونا، یہاں نہ ہونا، ہونا بھی اللہ کے لیے ہو اور نہ ہونا بھی اللہ کے لیے ہو. جس نے اپنا وجود و عدم سب کا سب اللہ کے لیے کر دیا تو پھر اس کے لیے موت و حیات سب برابر ہو جاتا ہے. اللہ اسے اپنے محبوبین میں پھر شامل فرما دیتا ہے. اور یرزقون کی پھر نوید انہیں سنائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو فلسفہ موت و حیات ہے یہ عجیب ہے، یعنی کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا اصل میں وہ ہے. ورنہ تو بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے از روئے قرآن جو ہے وہ کفار کو جس طرح مردہ کہا گیا ہے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا. ناظرین محترم، ایک چیز جو بظاہر نظر آتی ہے کہ شہداء جو ہے وہ تو شہید ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے قومیں زندہ ہو جاتی ہیں. بہت معروف یہ مصرع بھی ہے اور بہت مقبول ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. تو اس تناظر میں چاہوں گا کچھ کلام فرمائیے گا. جی رئیس بھائی، یہ عبد المجید سالک کا شعر ہے. اصل شعر یہ ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. تو شعر عبد المجید سالک نے کہا، اور بڑا عمدہ شعر کا، واقعی ایسا ہی ہے کہ جو شہید کی موت ہے وہ اس کے لیے تو حیات ہے ہی ہے، قوم کے لیے بھی حیات ہے. قوم کے لیے یاد اس لیے ہے کہ قومیں جو بھی ترقی کرتی ہیں تو ترقی کرنے کے لیے قربانیاں دینا ضروری ہیں. بغیر قربانی کے نہ نفس انسانی ترقی کرتا ہے اور نہ ہی قوم ترقی کرتی ہے. تو جب قربانی دے گا تو قربانی دے کے ترقی ہوگی. اور قربانی وہ بھی قربانی اس اعلیٰ درجے کی قربانی جو فی سبیل اللہ، ابھی جیسے حضرت نے کہا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو قربانی ہے جو قتل ہے اس کی، تو وہ شہادت حقیقت میں ہے ہی وہ شہادت. قربانی ایک تو یہ ہے کہ صرف قومیت کے لیے جو ہے وہ مر جانا، تو ہمارے ہاں اسلامی نقطہ نظر سے اسے شہید نہیں کہا جاتا. لوگ کہتے ہیں، لوگ تو آج کل شہادت کے لفظ کو لوگوں نے بڑا ایک عام سا بنا لیا ہے، ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے، جو کسی بھی قسم کے اس میں مر جائے تو اگلے اس کو جو ہے وہ شہید کہنا شروع کر دیتے ہیں. قوم کے لیے، لسانیت کے لیے، عصبیت کے لیے، ان چیزوں کے لیے مرنا جو ہے یہ شہید نہیں ہے، بلکہ تو لوگ جو ہے غیر مسلم جو لوگ مرتے ہیں ان کے فوجی وغیرہ تو ان کو بھی شہید کہہ دیتے ہیں. تو شہید شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ظلمن قتل کیا جائے. تو قرآن کا اور احادیث کا جو ہمارے اسلام کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ شہادت یہ ہے. تو اللہ کی راہ میں ظلمن قتل ہونا، تو یہ جو شہادت ہے یہ شہادت واقعی قوم کو حیات بخش دیتی ہے، قومیں ترقی سے کرتی ہیں. یہ دیکھیں، ہمیں آپ کو تاریخ اسلام دیکھیں، مسلمان ایک قوم ہے، تو اس مسلمان قوم آپ کو اگر اتنی ترقی مسلمان قوم نے کی تو وہ ترقی ایسے نہیں کی. شہداء کا لہو شامل ہوا. کیسا؟ اس میں پہلے غزوہ بدر آیا، غزوہ احد بھی آیا، غزوہ خندق بھی آیا، اس میں غزوہ خیبر بھی ہے، غزوہ حنین بھی ہے، اس میں جنگیں ہوئی دیگر بھی، یرموک بھی ہے،
ایک اور لمبی 61 ہجری تک واقع کربلا بھی 61 ہجری تک آ کر پھر واقعہ کربلا نے تو خیر آ کے اس کی وہ یادگار قائم کی کہ جس کی مثال دینے سے تاریخ انسانی قاصر ہے، تاریخ مثال نہیں دے سکتی. اور انہوں نے تو ایسی وہ مثال دی جیسے میں نے جو ہے وہ قندیل جو روشن کی امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے جو عظیمت کی شمع آپ نے جلائی ہے، اس شمع کے نور سے مستنیر ہونے والوں میں آگے پوری تاریخ اسلامی اسی کے نور سے مستنیر ہے. آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی نظر آئیں گے، آپ کو سلطان محمد فاتح نظر آئیں گے، آپ کو جو ہے مجدد الفسانی رحمہ اللہ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے جابر حاکم کے سامنے، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کھڑے نظر آئیں گے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کھڑے نظر آئیں گے، علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ کھڑے نظر آئیں گے، علامہ مفتی صدر الدین کاکوروی رحمہ اللہ کھڑے نظر آئیں گے، مفتی صدر الدین آزردہ رحمہ اللہ کھڑے نظر آئیں گے، علامہ عنایت احمد کاکوروی رحمہ اللہ کھڑے نظر آئیں گے، شاہ فضل البدایونی رحمہ اللہ کھڑے نظر آئیں گے. یہ سب یہ ایک تاریخ ہے عظیمتوں کی، عظیمتوں کی. یہ داستان نہیں، داستانیں ہیں. یہ داستانیں ساری کہا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اس پر مزید آپ سے بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. سلسلہ کلام یہیں سے جاری رہے گا. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ بھی رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو تاریخ اسلام نے شروع کے مسلمانوں نے، متقدمین نے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے، اہل بیت اطہار نے، اور بالخصوص شہداء کربلا نے، امام علی مقام نے رضی اللہ عنہ جو ایک داستان رقم فرمائی، تو اس کی روشنی میں پھر بعد میں ایک پورا سلسلہ ہے. سلسلہ تو ذہب ہے، سونے کی زنجیر ہے، پوری چین ہے سونے کی جو آگے تک آتے رہے ہیں. اور انہوں نے آ کے پھر وہ، یا میں جب کبھی یہ تاریخ پڑھتا ہوں تو رئیس بھائی یقین مانے مجھے ایسے موقع پر فیض کا وہ شعر یاد آتا ہے. اس نے کہا تو کسی اور موقع لیتے، لیکن وہ بالکل میں کہتا ہوں بالکل اس کا مصداق یہ ہے، منطبق یہاں ہوتا ہے جو اس نے کہا تھا کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. اور دوسری جگہ بھی اس نے کہا تھا فیض نے کہ جو کوہ یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. تو وہ آپ کو ہمارے جو ہے اسلام کے جو ہیروز ہیں، جو اصلی ہیروز ہیں، آپ ان کو دیکھیں یا آپ کو کوہ یار میں نظر آئیں گے یا سوئے دار نظر آئیں گے. تو یہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی. واہ واہ، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ابتدا میں جب مفتی اسماعیل نورانی صاحب نے جواب فرمایا تو ازرو قرآن یہ فرمایا کہ اللہ بھی گواہ ہے شہید کا لفظ. اب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی شہید کا لفظ آتا ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیے گا آپ اس کی وضاحت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کہ قرآن کریم میں جو شہید کا لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی ذکر فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ذکر فرمایا. یعنی یہ ان اسماء مبارکہ میں سے ہے کہ جس میں کچھ معنی کے فرق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لفظی طور پر اپنے بندوں کے لیے بھی استعمال فرماتا ہے. یہاں سے یہ بات گویا ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہر لفظ کو یکساں دیکھ کر، کسی کے لیے استعمال ہوتا دیکھ کر فوراً حکم لگا دینا یہ دانش مندی نہیں ہے، بلکہ علم سے دوری کی دلیل ہے. یہ بعض اوقات ہم کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اگر کسی کے علم کے مطابق وہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی کہیں مذکور ہوا ہو تو وہ فوراً پھر اس استعمال پر کوئی نہ کوئی حکم لگا دیتے ہیں، ممانعت کا حکم جاری کر دیتے ہیں، بلکہ اور بڑھ کر فتویٰ بھی کوئی شاید لگا دیتے ہیں. تو یہ بہت ہی ظاہر ہے کہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات کہلائے گی، کیونکہ قرآن کریم میں ہمیں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں. رؤوف الرحیم ایک مشہور اصطلاح ہے قرآن کریم کی، یعنی الفاظ ہیں اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمائے ہیں، اور یہی الفاظ رؤوف الرحیم، رحمت و رافت اور مہربانی کا جو معنی ہے اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لقد جاءکم رسول کی جو مشہور آیت مبارکہ ہے اس میں اپنے حبیب کے لیے سمیع بصیر ہے قرآن میں، اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا، اور یہی سمیع و بصیر اپنے بندوں کے لیے بھی فرمایا کہ ہم نے بندے کو سمیع و بصیر بنا دیا. سورۃ الدہر میں اللہ خود فرماتا ہے. تو معنی کا وہ فرق تو اپنی جگہ ملحوظ رہے گا کہ اللہ کا سمیع و بصیر ہونا، بندے کا سمیع و بصیر ہونا بہت فرق ہے. یہ کوئی مطلب ان میں آپس میں مشابہت ہے ہی نہیں، لیکن لفظی اعتبار سے یکسانیت فی الفور اس بات کا تقاضا ہرگز نہیں کرتی کہ خدا نخواستہ کوئی حکم لگا دیا جائے. وکیل کا لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال فرمایا، اور وکیل کا لفظ ہم کہاں کہاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وکیل کا لفظ، حافظ کا لفظ اللہ حافظ اپنے لیے بھی استعمال فرماتا ہے. ہم حافظ بہت ساروں کو کہتے رہتے ہیں. اول کا لفظ ہے، اول اللہ اپنے آپ کو بھی کہتا ہے اور ہم کئی لوگوں کو کہتے رہتے ہیں. ایسی بہت مثال ہے. مولا کا لفظ تو بہت مشہور ہے، مولانا. بالکل یہ لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا اور جبریل کے لیے، اور فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین.
وہاں تو خود اللہ نے ذکر ایک ساتھ ہی کر دیا، اپنے آپ بھی اور جبریل امین کا اور دیگر کا۔ یہی حال اور یہی معاملہ لفظ شہید کا بھی ہے کہ شہید کا لفظ ہم شہداء کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، خود اللہ نے اپنے لیے بھی ذکر فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر چونکہ آپ کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، تو جب ہم شہید کا لفظ حضور علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں یا قرآن میں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو خاص طور پر ہمیں یہ لفظ گواہ کے معنی میں زیادہ نظر آتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا، افضل امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ بن جاؤ دیگر امتوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہ بن جائیں تمہارے لیے۔ کیا بات، یہاں پر گواہی کا معنی ہے، اور اس کی پھر ایک وجہ یہ بتائی اس معنی و مفہوم کی کہ قیامت کے دن یہ منظر باقاعدہ دکھایا جائے گا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو مثلا حدیث میں آتا ہے بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے تبلیغ فرما دی تھی دنیا میں، وہ عرض کریں گے بالکل میں نے تبلیغ کر دی جیسا کہ حکم ربانی تھا۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا حضرت نوح نے تبلیغ کی تھی، وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا کوئی بشارت دینے والا نہیں آیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ کیا کوئی گواہ ہے، تو پھر امت کہا جائے گا، یعنی یہ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے امت محمد کو بلاؤ، وہ گواہی دیں گے ہمارے لیے، یعنی حضور علیہ السلام اور ان کی امت کو بلایا جائے وہ گواہی دیں گے ہمارے لیے۔ چنانچہ پہلے امت کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا انبیاء نے تبلیغیں کی، امت یہ امت کہے گی دیگر نبیوں کے لیے کہ ہاں تبلیغ کی تھی، تو وہ امتی برا منائیں گے دیگر امت کے لوگ کہ آپ لوگوں کو کیا پتا، وہ فوراً بولنے لگیں گے ہاں تو آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھے گا کہ آپ لوگوں کو کیسے پتا کہ حضرت نوح نے اور فلاں فلاں نے تبلیغ کی تھی یا نہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ پوچھے گا تو امتی کہیں گے، حضور کے امتی کہیں گے کہ اور ہمیں کچھ نہیں پتا، بس ہمارے پاس تو تیری جانب سے ایک نبی آیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ ان نبیوں نے تبلیغ اور کی، وہ گواہ ہیں، بس وہ گواہ ہیں، تو ہم انہی پر بھروسہ کر کے کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کا، اور قرآن نے اس کو کتنی خوبصورتی سے کہا سورۃ النساء آیت نمبر 41 میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اور بعض علماء نے بہت اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے، اے محبوب کیا سما ہوگا، فَكَيْفَ کیا سما ہوگا وہ کہ اذا جئنا، کہ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور وجئنا بک علی ہؤلاء، اور آپ کو ان سب کا گواہ بنا کے لائیں گے۔ یعنی کتنا خوبصورت وہ منظر ہوگا کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، جب حضور آ رہے ہوں گے اور ایک عجب منظر ہوگا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو۔ تو یہ شہادت کا وہ ایک منظر ہے کہ جو گواہی کے معنی میں ہے، حضور کے لیے موجودگی کے معنی میں بھی ہے، انا ارسلناک شاہدا، جس کو اعلیٰ حضرت نے حاضر و ناظر سے تعبیر کیا ہے، تو وہ ایک موجودگی کا معنی بھی ہے کہ وہ امت کو دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جب وہ روئے زمین پہ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، زمین پہ کھڑے ہو کے حوض کوثر کو، تو آج اگر وہ گنبد خضرا سے سلام سن لیں کائنات کا، التحیات والسلام علیک ایھا النبی ابھی تک برقرار ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی ایسی استبعاد نہیں ہے اس کے اندر۔ تو بہرحال شاہد گواہ اور حاضر کے معنی میں بھی ہے، شہید خاص طور پر گواہ کے معنی میں، یہ قرآن کے اطلاقات و استعمالات ہیں، ہمیں اس کے توسع کو پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ آپس میں غلط فہمیاں نہ ہوں اور اس طرح کی علمی تنگیاں نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے خدا نخواستہ جلد بازی میں ہم کوئی حکم لگا جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک بہت معروف شعر ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ جناب جی اقبال نے کہا تھا چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ اقبال کہتا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو کہنے کے ساتھ ہی لرز جاتا ہوں، میرے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں اس کے تقاضوں پر پورا نہیں اتر پا رہا۔ فرمایا کہ ہر کے رمز لا الہ فہمیداست، ہر کے رمز لا الہ فہمیداست، شرک را در خوف مضمر دیداست۔ بالکل، اور یہ بھی اقبال کو کہتا ہے کہ میں تقاضے جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ میں اس کے تقاضوں پہ عمل نہیں کر پا رہا، تو جب تقاضوں پہ عمل نہیں کر پا رہا تو میرا دل جو ہے وہ ڈرتا ہے، میں لرزتا ہوں اور میرا دل ترساں ہوتا ہے کہ بھئی یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اس کے تقاضے عمل نہیں کر پا رہا۔ اقبال نے دوسری جگہ بھی اشارہ دیا نا، وہ پہلے بھی شعر ہم نے جو ہے وہ پڑھا کہ جو ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو دل و نگاہ کا مسلمان ہونا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد جس کے تقاضے ہیں شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ بہت سستے میں لوگ چھوٹ جائیں گے۔ قرآن نے بھی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن میں کہتا ہے نا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے،
جو ہے وہ بھوک سے بھی، خوف سے بھی، مال کی تنگی سے، کمزوری کمی سے بھی، مال کی، اور جانوں سے بھی، انفس بھی ہے، جانوں سے بھی، اور خوشخبری بھی ہے۔ پھر وہ مبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور ان صابروں کو بشارت دے دو کہ جو جنہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح جو ہے وہ اگر ہم احادیث کی طرف دیکھتے ہیں تو حدیث مبارک میں جو ہے وہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم علیہ السلام سے پوچھا ای الناس اشد بلاء، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت اور بلا کس پر نازل ہوتی ہے؟ تو قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ انبیاء پہ نازل ہوتی ہے، پھر ان کے بعد جو اعلیٰ ہوتے ہیں ان پر، پھر جو ان کے بعد اعلیٰ ہوتے ہیں ان پر۔ تو یعنی جو مسلمان ہوتا ہے دائرہ اسلام کے اندر آتا ہے، جتنا دین میں کامل ہوتا ہے اس کی آزمائش، اس کا امتحان اسی طرح ہوتا ہے۔ اور سورہ انکبوت میں بھی فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا اتنی بار یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جانچ نہیں ہوگی، صرف جو ہے شہادت پر، صرف کلمہ پڑھنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان کی جانچ نہ ہوگی، جانچ ہوگی۔ اور پھر جو جانچنے میں کامیاب اترتے ہیں، خاص طور پر جو شہید ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پھر وہی بات، وہ جو حافظ شیرازی نے کہا تھا، ہرگز نمیرد آن کے دلش زندہ شد بعشق، سبت است بر جریدہ عالم دوام ماں، کہ جس کا دل جو ہے عشق میں زندہ ہو جائے وہ اس ظاہری موت سے، وہ اس کی موت نہیں ہوتی، اس کا صرف جسم کی موت ہوتی ہے، اس کا جو نام ہے وہ ہمیشہ صفحہ عالم پر، جرید عالم پر دوام کا نقش اس کا ثبت ہو جاتا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا، علامہ صاحب، مفتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ ناظرین محترم، بہت ہی عمدہ کلام ہوا آج کے حوالے سے، آج کے موضوع کے حوالے سے۔ سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب کا لکھا ہوا ایک ہدیہ عقیدت پیش کر رہا ہوں کہ حسین آپ نے امت کی آبرو رکھ لی، حسین آپ نے امت کی آبرو رکھ لی، شہید ہو کے شہادت کی آبرو رکھ لی، قریب تھا کہ حقیقت کا نام مٹ جاتا، حسینیت نے حقیقت کی آبرو رکھ لی، اور خدا کے نام پہ جان دے کے بھوکے پیاسے نے نظام قدرت و فطرت کی آبرو رکھ لی۔ خدا رسول کی توہین ہونے والی تھی، خدا رسول کی توہین ہونے والی تھی، اطاعتوں نے اطاعت کی آبرو رکھ لی، اور بلند ہو کے سرے شہ نے نوکے نیزہ پر، بلند ہو کے سرے شہ نے نوکے نیزہ پر کلام حق کی تلاوت کی آبرو رکھ لی، کلام حق کی تلاوت کی آبرو رکھ لی۔ سبیح سرور ایثار کے شہیدوں نے، سبیح سرور ایثار کے رفیقوں نے، سبیح سرور ایثار کے رفیقوں نے نثار ہو کے رفاقت کی آبرو رکھ لی۔ حسین آپ نے امت کی آبرو رکھ لی، شہید ہو کے شہادت کی آبرو رکھ لی۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ہو سلام اے سیدہ کے لال، سلام ہو سلام اے سیدہ کے لال، سلام ہو حسین کے وقار کو سلام، سلام ہو حسین کے وقار کو سلام۔